اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوات اور سریہ۔ شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اسی کا انصار کر رہے تھے۔ اسے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے اور جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے، چنانچہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی، جسے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا اگر وہ اپنی شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا۔ لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے، چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان 2 ہجری۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے۔ چنانچہ جیسے ہی قافلہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی، اور خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنے کو ضروری بھی نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں 82 یا 83 یا 86 مہاجرین اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے ہوئے تھے۔ ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینے کا انضمام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، لیکن روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینے کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں، ایک جنوب میں ہے جسے دور کا ناکہ کہا جاتا ہے، دوسرا شمال میں ہے قریب کا ناکہ، اور تیسرا شمالی راستہ کے قریب ہی مشرق میں ہے اور اسے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ مکے سے شام آنے جانے والے قافلوں کا راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا۔ اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے۔ لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلے کا مطلق علم نہ ہو، وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھا، ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا، چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کے راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلدی ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے، ابو لہب کے سوا
بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے۔ قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی۔ جب یہ لشکر جوفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا، جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی اور مطالبہ کیا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا۔ صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریک ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے۔ یہ 300 افراد تھے۔ باقی 1000 نفر کے لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ادوائے قصوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اس پر انصار کے رئیس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ، کوئی آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جو مرد ہیں، اور توقع ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برکے غماد تک جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوائے دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے قریب ہے اسی پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، اسی طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش فرمائی، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا، تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرے۔
اور فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنا، اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلواریں نہ کھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے اور آپ کے ساتھ ابوبکر بھی تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب خلوص کے ساتھ آپ نے دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور کیا، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے، بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے جی بھر کر دعا کی ہے۔ یہیں پر آج ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے دیکھیں گے کہ اس میدان میں کیا ہوا، اس کا ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ اپنی راستے پر جما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر جما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے سیدھی راہ پر جگہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلیں اور سیدھے راستے پر چلتے چلتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔